ماہنامہ انذار ستمبر 2025 مدیر ابو یحییٰ۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ دنیا کے لیے محنت کرنے والے آخرت کو تمناؤں سے پانا چاہیں۔ آخرت میں پانے کی تمنا۔ کیا سینے میں لگا ایک دل زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے؟ عارف نے مجلس کا آغاز ایک سوال سے کیا۔ سوال کوئی ایسا مشکل نہ تھا، اس لیے فوراً ہی پاس بیٹھے ایک صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور دل تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، زیادہ ہوں تو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اور زبان کے متعلق کیا خیال ہے؟ عارف نے انہی سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ بولے، میرا خیال ہے کہ باقی لوگ بھی اتفاق کریں گے کہ ایک ہی بہت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حاضرین مجلس پر نظر ڈالی تو سب نے تائیدی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ عارف کو اپنی بات کا جواب مل گیا۔ انہوں نے اصل مدعے کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیزوں کا معاملہ ہے کہ ہم ان میں اضافہ پسند نہیں کرتے، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں ضروری اور غیر ضروری چیزوں کا ڈھیر جمع کیے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم مادیت کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ ہم آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے بجائے دنیا بھر کا سامان سہولت اور سامان تعیش جمع کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر ہر دور میں بتاتے چلے آئے ہیں۔ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ دنیا میں خزانے جمع کرنے کے بجائے آخرت میں اپنا خزانہ تیار کرو۔ دنیا میں بنا کر چھوڑ جانے کے بجائے آخرت میں بنا کر وہاں پالو۔ وہاں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنی تعیشات اکٹھی کرنے کے بجائے دوسروں کو دو تاکہ خدا تمہیں دے۔ عارف کی بات ختم ہوئی اور دلوں میں آخرت میں پانے کی تمنا جاگ اٹھی۔ عظیم خدا، یہ کائنات ایک عجوبہ ہے۔ یہاں مادہ ہے جو بے جان ہے، مگر حیرت انگیز طور پر تمام تر حیات اسی مادے سے جنم لیتی ہے۔ حیات سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حیات سے انسانی شعور جیسی حیرت انگیز چیز پھوٹی ہے، جو اس کائنات کو حسابی مساواتوں اور ہندسوں کی شکل میں سمجھ لیتی ہے اور الفاظ و اسالیب میں اسے بیان بھی کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ انسان اپنی آنکھوں سے اس کائنات میں نظم و ترتیب دیکھتا ہے۔ وہ خود کو پیدا ہوتے اور مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ کائناتی نظم و ترتیب اور موت و حیات کا یہ کھیل اس حقیقت کا اعلان عام ہے کہ کائنات، حیات اور انسانی شعور کا کوئی نہ کوئی خالق اور ناظم ضرور ہے۔ دنیا میں پایا جانے والا حسن اس کے خالق کے ذوق جمال کا آئینہ دار ہے۔ کائنات کی وسعت اور موجودات کا تنوع خالق کی عظمت کا بیان ہے۔ متضاد طاقتوں سے مل کر بامقصد تخلیقات کا سلسلہ اس کے کمال کا عکاس ہے۔ نیلے گگن پر شفق کی لالی، بلند پہاڑوں میں بہتے دریا، زمین کے سینے پر سبزے کی چادر، سمندر کے کنارے پر اٹھتی موجیں، رات کے دامن میں بکھری چاندنی، برگے گل پر شبنم کے قطرے، چاند چہرے پر ستارہ آنکھیں، ان جیسی ان گنت چیزیں ہیں جو اپنے خالق کے ذوق جمال کو آپ داد دیتی ہیں۔ یہی مخلوقات اس کی قدرت اور کمال کی بھی گواہی دیتی ہیں۔ وہی پہاڑوں کو بلندی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، زمین کو دن اور رات کا لباس پہناتا ہے، نر و مادہ کے ملاپ سے زندگی کا چشمہ رواں کرتا ہے۔ عقل کو تعصب اور نگاہ کو خواہش کا مرض نہ لگ جائے تو انسان خالق کے جمال و کمال اور عظمت و اقتدار کے سامنے خود کو سجدہ ریز ہونے پر مجبور پاتا ہے۔ یہی وہ انسان ہیں جنہیں آنے والی اس دنیا میں بسایا جائے گا جہاں ابدی زندگی اور لافانی نعمتیں ہوں گی۔ حسرت کا عذاب۔ قرآن مجید کی سورہ مریم آیت 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ انسانی عقل انسان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اس عقل کا کام اس کو دیکھ لینا ہے جو ابھی ہوا نہیں ہے۔
انسان اس عقل کو ہر آنے والے واقعے کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے، سوائے قیامت کے دن پروردگار کے حضور پیشی کے واقعے کے۔ حالانکہ یہ واقعہ انسان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہوگا۔ اس روز جو ہنسے گا وہ کبھی روئے گا نہیں، اور جو روئے گا وہ کبھی ہنس نہیں سکے گا۔ خدا کے پیغمبروں کے تمام تر سمجھانے کے باوجود انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان وقتی لذت کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ خواہش کو معبود بنا کر جیتے ہیں۔ کوئی کمزور ان کے چنگل میں پھنس جائے تو وہ انسانیت بھول جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ آخرت سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن کبھی نہیں آئے گا۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے آخرت کا دن حسرت کا دن ہوگا۔ اس دن جہنم اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ انسانوں کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی۔ جنت اپنی تمام تر رانائی کے ساتھ اہل ایمان کو خوش آمدید کہے گی۔ خدا کے فرشتے ہر شخص کو اس کی پیشانی سے پہچان کر اسے اس کے رب کے سامنے پیش کریں گے۔ انسان اپنے نامہ اعمال میں چھوٹی بڑی چیز کو لکھا ہوا پائے گا۔ اس روز انسان کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے اور وہ نیک عمل کر سکے، مگر یہ حسرت ایک کانٹا بن کر ہمیشہ ان کے دل میں پیوست رہے گی۔ جہنم کے باقی عذابوں کے ساتھ حسرت کا یہ عذاب بھی اہل جہنم کو جینے دے گا اور نہ مرنے دے گا۔ نصیر الدین شاہ اور اسلام۔ پچھلے دنوں بھارت کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ کا ایک انٹرویو نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا: عاقبت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، ان کو فرصت ہی کہاں ہوتی ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوجھی جب 5-6 سال کی عمر میں مجھے یہ کہانیاں بتائی جاتی تھیں، اور اب تو میں نے بالکل ہی I'm a lapsed مسلم۔ جاوید اختر اور نصیر الدین جیسے لوگ جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بہت نام کمایا، انہیں بھارتی سماج مسلمان ہی سمجھتا ہے، اگرچہ وہ خود کو کلچرل مسلمان ہی کہتے ہیں۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی بنا پر انہیں بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نصیر الدین شاہ کا یہ انٹرویو بھی بظاہر ایسی ہی ایک چیز ہے جسے اصولاً نظر انداز کر دینا چاہیے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کا استدلال بھی بیان کیا ہے تو ضروری ہے کہ اس پر تبصرہ کیا جائے۔ ان کی پہلی بات کا تعلق اسلام سے نہیں، مسلمانوں کے اس رویے سے ہے جس میں عام طور پر مذہبی مسلمانوں کو دنیا کی خبر ہوتی ہے نہ پرواہ۔ اس پر مستضاد مسلمانوں میں پھیلی ہوئی فرقہ واریت، مذہبی انتہا پسندی اور وہ دہشت گردی ہے جس نے پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں اسلام کا بدترین تعارف کرایا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اعتراض اگر درست ہے تو مسلمانوں پر ہے، اسلام پر نہیں، جس میں نجات کا معیار ہی یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھلے کام کرے۔ جہاں تک دوسری بات کا سوال ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ نصیر الدین شاہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر وقت لوگوں کے حال سے باخبر رہتے ہیں، ان کے پاس کسی اور کام کی فرصت کہاں ہوتی ہوگی۔ یہ رویہ خدا کو مخلوق پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان یا کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ وہ ایک کام کرتا ہے تو دوسرا کام نہیں کر پاتا، مگر خدا کے بارے میں ان کے یا کسی کے پاس کیا ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر وہ قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے خود ایسی چیزیں بنا لی ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا سسٹم ہے، جیسے بینکوں کا ATM۔ بینک کے تمام صارفین کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یہ معلومات بینک کے مرکزی کمپیوٹر یا سرور کے پاس ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں لوگ بھی اگر ایک ساتھ اپنے پیسے نکلوانا چاہیں تو کمپیوٹر اتنی تیز رفتاری سے کام کرتا ہے کہ ایک وقت میں تمام لوگوں کا معاملہ ایک ساتھ نمٹا سکتا ہے۔ جب انسان کی اپنی بنائی ہوئی تخلیق میں یہ طاقت موجود ہے تو جو ہستی انسانوں کی خالق ہے، اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کام سے عاجز ہو جائے گا ایک بہت کمزور بات ہے، اور اس بات پر اسلام کو چھوڑ دینا اس سے بھی زیادہ کمزور چیز ہے۔
تاہم ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ اسلام چھوڑتے ہیں وہ اس طرح کے سوالات کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے۔ اکثر و بیشتر اس کی وجہ مسلمانوں کا غلط رویہ ہے، جو اسلام کا ایک نامناسب تصور ذہنوں میں بٹھاتا ہے اور پھر یہیں سے اسلام سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں پر تنقید کے بجائے اسلام کے نام لیواؤں کی اصلاح کرنے کا زیادہ بڑا کام ہے۔ خدا کی پتنگ۔ پتنگ بازی ایک قدیم تفریحی شغل ہے جس کا آغاز تاریخی طور پر زمانہ قبل از مسیح میں چین سے ہوا۔ وہاں سے یہ مشرق بعید کے ممالک تک ہوتا ہوا مغل دور میں بر صغیر پہنچا۔ ہماری نسل کا شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے اپنے لڑکپن میں کبھی پتنگ نہ اڑائی ہو، یا ماہر پتنگ بازوں کو آسمان پر پتنگوں کے پیچ لڑاتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ پتنگ ایک ڈور کے ذریعے سے ہوا میں اڑائی جاتی ہے اور پتنگ باز اسی ڈور کے ذریعے سے پتنگ کو دائیں بائیں، اوپر نیچے اور آگے پیچھے کرتا ہے۔ وہ اسی ڈور کے ذریعے سے پتنگ کو گھماتا، پیچ لڑاتا، آسمان تک بلند کرتا اور آخر میں واپس اپنے پاس کھینچ کر پتنگ اتار لیتا ہے۔ بندہ مومن کی مثال بھی ایک پتنگ کی سی ہوتی ہے جو ایمان کی ڈور سے خود کو باندھ کر اپنی ہستی کو اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے اس کو لے جائے۔ پتنگ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے مالک کے اشارے پر درست رد عمل دینا ہوتا ہے۔ مالک نعمت دیتا ہے، مومن کی پتنگ شکر گزاری کے احساس سے جھک جاتی ہے۔ وہ سراپا شکر بن کر جیتا ہے۔ اس کا دل، زبان اور عمل، ہر چیز احساس شکر سے سرشار رہتی ہے۔ وہ اپنی ہر نعمت سے دوسروں کو بلا استحقاق ایسے ہی فائدہ پہنچاتا ہے جیسے اس کے مالک نے بلا استحقاق اسے نوازا ہوتا ہے۔ مالک اس کی پتنگ کو مصائب کے طوفان میں چھوڑ دے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ حوصلے اور ثابت قدمی سے صبر کی بلندیاں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اندیشوں کے طوفان میں گھر جائے تو توکل کا سہارا لیتا ہے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ خواہش اور انا کی آندھی آئے تو تقویٰ سے مدد لے کر ہر اخلاقی پستی میں گرنے سے خود کو بچاتا ہے، اور کبھی گر جائے تو گناہ میں لتھڑے رہنے کے بجائے توبہ، انابت اور سچے رجوع سے اپنی اڑان دوبارہ بھرتا ہے اور خدا کا قرب پا لیتا ہے۔ ان احوال کے ساتھ زندگی کی دیگر مشغولیات اور روزی روٹی کی دوڑ دھوپ میں وہ کبھی اپنے مالک کو نہیں بھولتا، بلکہ ہر وقت اسے یاد رکھتا ہے۔ اس کا مالک اسے اڑاتا ہی نہیں بلکہ اس کا پیچ بھی لڑاتا ہے۔ یہ پیچ اپنے جیسے انسانوں سے لڑایا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ عدل و احسان پر مبنی رویوں کو اختیار کرنا ہے اور حق تلفی اور ظلم پر مبنی رویوں سے بچنا ہے۔ سو وہ بندہ ہر موقع پر یہ حکم بجا لاتا ہے۔ زندگی کے آسمان پر اس پتنگ کا واسطہ صنف مخالف سے پڑتا تو مالک کا حکم ہوتا ہے کہ عدل و احسان کرنے اور حق تلفی اور ظلم سے بچنے کے ساتھ غض بصر اور حفظ فروج سے بھی کام لینا ہے۔ سو مومن نگاہوں کو آوارہ چھوڑنے کے بجائے نگاہوں کی حفاظت کرتا اور شہوانیت کے بجائے پاک دامنی پر مبنی رویہ اختیار کرتا ہے۔ ان سب کے ساتھ بندہ مومن ایک خاندان میں جیتا ہے۔ یہاں پچھلی ساری باتوں کے ساتھ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تعلق ختم کرنے سے پرہیز کرنا اور لینے کے بجائے دینے کی نفسیات میں جینا ہے۔ چنانچہ مومن صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے۔ اس بیچ میں بندہ مومن پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب مالک اسے عبادت کے لیے بلائے تو وہ حاضر ہو جائے، ہر پہر پر نماز پڑھے، ہر برس رمضان کے روزے رکھے، اگر مال ہو تو زکوٰۃ دے اور اگر استعداد ہو تو حج کرے۔ جو شخص یہ کرتا ہے وہ خدا کی پتنگ ہے، اس کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے جو آخرکار اسے جنت میں لے جا کر اتارے گا۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کی ڈور شیاطین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کچھ دیر خواہش کے آسمان پر اڑ تو سکتے ہیں، مگر جلد ہی وہ اپنے اڑانے والے سمیت جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے اسباق۔ جنگوں کی تاریخ کا اصول ہے کہ جب سیز فائر پر جنگ کا خاتمہ ہو تو فریقین میں سے ہر ایک اپنی فتح کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ دانشور اور مورخین آنے والے وقتوں میں ہار و جیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جنگوں میں کامیابی کے دو معیار البتہ واضح ہیں،
ایک یہ کہ مقاصد کے حصول میں کون کتنا کامیاب رہا، دوسرا یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا قیمت دی گئی۔ جون 2025 میں ہونے والی 12 روزہ جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد ایران کو فوری طور پر ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا۔ ثانوی مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر ختم اور دفاعی نظام کو مفلوج کرنا تھا۔ پہلے حملے میں مکمل کامیابی کے بعد موجودہ حکومت کو ختم کرنا بھی اس کے پیش نظر ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ایران کی جنگ مکمل طور پر دفاعی تھی۔ اسرائیل کے مقاصد کو ناکام بنانا اس کا بنیادی ہدف تھا، جبکہ ثانوی ہدف اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچانا تھا کہ وہ ایران پر مزید حملوں کے قابل نہ رہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو اس کے ثانوی مقاصد میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق ایران کا ایٹمی پروگرام ختم نہیں ہو سکا۔ یورینیم کو افزودہ کرنے والی سینٹری فیوجز کا نظام محفوظ ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے باوجود ایران نے اسرائیل اور قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے جاری رکھے۔ یہ اس کا دفاعی نظام برقرار رہا۔ البتہ پہلے اسرائیل اور پھر امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران کی فوری طور پر ایٹم بم بنانے کی صلاحیت محدود ہو گئی ہے۔ یوں گویا اسرائیل نے اپنا بنیادی مقصد تو حاصل کر لیا، لیکن اس کی جو قیمت دی ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اس جنگ سے قبل پہلی خلیجی جنگ میں عراق کے اسکڈ میزائلوں اور بعد میں ایران اور اس کے پراکسیز کے حملوں کے باوجود اسرائیل کے دفاعی نظام کے ناقابل شکست ہونے کا تاثر برقرار رہا تھا۔ مگر ایران کے میزائلوں کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں اگرچہ بیشتر حملوں کو ناکام بنا دیا گیا، مگر جو میزائل گرے انہوں نے جو تباہی مچائی اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اسرائیلی عوام میں نہیں تھا۔ معیشت کے نقصانات الگ تھے، جس کا تخمینہ 12 سے 20 ارب ڈالر ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ رہا اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا ایرانی مقصد، تو یہ امریکہ کی موجودگی میں کبھی ممکن تھا اور نہ اس کی نوبت ہی آئی۔ ایران نے اس جنگ کی جو قیمت دی وہ ہر اعتبار سے کہیں زیادہ تھی۔ اسرائیل کے 2 درجن سے زائد لوگوں کی ہلاکت کے مقابلے میں ایران میں 1100 کے قریب افراد مارے گئے۔ اعلیٰ فوجی، سیاسی اور سائنسی قیادت کی موت کے علاوہ شہری اور دفاعی انفراسٹرکچر کی بڑے پیمانے پر تباہی اور تقریباً 25 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان اضافی ہے۔ تاہم ایران ایسے نقصانات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ ایرانی دفاع کا انحصار میزائل سسٹم پر تھا جو محفوظ رہا، اس لیے باقی نقصان سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے پڑوس میں نہ ہونے کے بنا پر زمین پر قبضے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے جنگی نتیجے کے پہلو سے اس نقصان کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اس سارے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کو فوری طور پر ایٹم بم بنانے سے تو روکا، مگر تمام تر امریکی اور مغربی مدد کے باوجود اپنے دفاع کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر کھو دیا۔ اس نے ایران کو کہیں زیادہ نقصان پہنچایا، مگر اپنے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ اس کے عوام کم تر نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں قومی تشخص کے لحاظ سے زیادہ بڑا نقصان ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جنگ ایران سے زیادہ اسرائیل کے نقصان پر ختم ہوئی۔ تاہم اس جنگ میں ایران کے پورے نظام اور سیاسی فلسفے کی کچھ بنیادی کمزوریاں سامنے آئی ہیں جو بیشتر مسلم ممالک کی کمزوریاں ہیں، اس لیے ان کا ذکر ضروری ہے۔ پہلی چیز فوجی اور سیاسی قیادت میں فیصلہ سازی کی قوت کا فقدان ہے۔ جون کی جنگ سے قبل ایران نے اپنے اور اپنے پراکسیز پر مسلسل اسرائیلی حملوں کے باوجود بہت ہلکی سطح پر جواب دیا تھا۔ اسی چیز نے اسرائیل کا حوصلہ اتنا بڑھایا کہ اس نے 13 جون کی صبح وہ خوفناک حملہ کیا جس میں ایران کو سخت ترین نقصان پہنچا۔ ایران نے جو جواب اس کے بعد دیا پہلے ہی دے دیتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ سازی کی وہ کمی تھی جس کا مظاہرہ پاکستان نے نہیں کیا تھا۔ بھارت نے مئی میں جب پاکستان پر حملہ کیا تو ابتداً فضائیہ اور پھر آرمی نے میزائلوں کے ذریعے سے پہلے ہی مرحلے پر انتہائی سخت جواب دیا تھا۔ یہ فیصلہ اس علم کے باوجود کیا گیا کہ مکمل جنگ کی صورت میں پاکستان کی تباہ حال معیشت مکمل طور پر برباد ہو جائے گی، مگر ہندوستان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کی قیادت کے اس فیصلے کے بعد جو سخت جوابی حملے پہلے مرحلے پر ہوئے، ان سے بھارت پر واضح ہو گیا کہ کشیدگی بڑھانے کے نتائج اس کے حق میں بہت برے نکلیں گے۔ یوں وہ سیز فائر پر مجبور ہو گیا۔
دوسری چیز ایرانی قومی بیانیے کی کمزوری کا عیاں ہونا تھا۔ یہ ایران کی اسرائیل سے پہلی براہ راست جنگ تھی۔ اس جنگ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایران کا یہ قومی بیانیہ اور اس کی قیادت کے مسلسل دعوے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ایک سیاسی تماشا تو بنا سکتے ہیں، حقیقت کی زمین پر یہ کام ایران کے لیے ناممکن ہے۔ اس جنگ میں ایران کا دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام رہا اور اسے شدید نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ رہے اس کے حملے تو اس کا کل انحصار صرف میزائل اور ڈرون پر تھا۔ ایران نے اس جنگ میں 500 سے اوپر میزائل اور 1000 کے قریب ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے، جن میں سے 90% کو گرا دیا گیا۔ اس استعداد کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو ختم کرنے کی باتیں سیاست کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت جو کچھ تھی وہ سامنے آ چکی ہے۔ مزید یہ کہ ایران کو ابھی ایٹم بم بنانا ہے اور اسرائیل یہ پہلے ہی بنا چکا ہے۔ اس کے بعد کون کس کو مٹا سکتا ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز یہ حقیقت ہے کہ ایران ہو یا دیگر مسلم ممالک کی حکومتیں اور عوام ہوں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جنگ اور نفرت کا ماحول ایک طرف اسلام کی دعوت کا راستہ روکتا ہے اور دوسری طرف عوام کا بھی زبردست جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ لوگ مرتے ہیں تو مرا کریں، املاک تباہ ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لوگ بنیادی اور اچھے معیار زندگی سے محروم ہیں تو رہا کریں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیڈر عوام کو جذبات کی بھنگ پلا کر مست رکھتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ لوگ مست رہتے بھی ہیں۔ تاہم جذبات کی مستی سے اوپر اٹھ کر کوئی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو جان لے کہ موجودہ دور میں مسلمان فیصلہ کن طور پر دوسروں سے کمزور ہیں۔ مغرب کے بعد کوئی دنیا کا امام بن رہا ہے تو وہ چین ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو چیز اس وقت ضروری ہے وہ امن ہے، تاکہ وہ اپنی تربیت، کردار سازی اور اپنے حالات میں بہتری پر توجہ دے سکیں۔ وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ کاش مسلمانوں کو زیادہ بڑے نقصان سے قبل یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل اور فرع کا فرق۔ سوال: اپنی کتاب تیسری روشنی میں یہ اصول بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ دین میں کچھ چیزیں جان بوجھ کر مبہم اور غیر واضح چھوڑی گئی ہیں، اس کی کوئی دلیل؟ جبکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 43 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اصل اور فرع کا فرق کون طے کرے گا؟ اہل علم میں اصل معاملات میں اختلاف نہیں ہوتا تو یہ اہل علم کون طے کرے گا؟ سنت عمل کو اگر فرع کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو اس سے سنت کی اہمیت ختم نہیں ہو جائے گی؟ وقار احمد۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ایک مرفوع حدیث اس طرح آتی ہے، حلال واضح ہے اور حرام بھی، ان کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جان پاتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ جیسا کہ چراگاہ کے قریب جانور چرانے والا اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا جانور اس چراگاہ میں بھی چرنے لگ جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ اس روایت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے بیچ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ حلال ہیں یا حرام۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے تیسری روشنی میں بیان کی ہے اور جس کی دلیل آپ نے مانگی ہے۔ جو روایت آپ نے نقل کی ہے اس کی نفی تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ اس دین کی تعلیمات میں حلت و حرمت کے جو احکام ہیں وہ بالکل واضح ہیں، مگر ابہام کی گنجائش تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ خورنوش ہی کو لے لیں تو معلوم ہوگا کہ اس ضمن میں بنیادی حلت و حرمت طیبات اور خبائث کی ہے۔ لوگ بالعموم ان سے بھی واقف ہوتے ہیں،
مگر ہم جانتے ہیں کہ بہت سی سمندری غذاؤں کے بارے میں مختلف اہل علم نے جب اس اصولی ہدایت کا اطلاق کیا ہے تو احکام جدا جدا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ الگ الگ غذاؤں کے بارے میں شارع کی براہ راست کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ اسی کو میں نے ابہام سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے معاملات میں فیصلہ کن چیز مختلف علاقوں کے عرف و عادت، جغرافیائی حالات اور ذاتی ذوق پر ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آیا ہے کہ ایک دعوت کے موقع پر گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو حضور نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ حضور نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے اطمینان سے اسے کھا لیا۔ فرق یہ تھا کہ حضور ایک شہری تاجر تھے اور آپ کے علاقے میں یہ نہیں پایا جاتا تھا، نہ کھایا جاتا تھا، اس لیے حضور کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی، جبکہ حضرت خالد صحرا نوردی کرنے والے سپاہی اور شکاری تھے اور بعض حالات میں انہیں اس کے سوا کوئی غذا ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ ایسے حالات میں گوہ کا شکار کر کے اسے کھا لیتے تھے۔ اگر حضرت خالد اپنا یہ واقعہ بیان نہیں کر دیتے تو ہمارے اہل علم اس پر گفتگو کرتے رہتے۔ خلاصہ یہ کہ اصل احکام دین میں بالکل واضح بیان ہوئے ہیں، کسی کو ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں فروعیات کی نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کے متعلق اہل علم اپنی رائے دیتے رہیں گے، اور جس کو جس عالم کی رائے پر اطمینان ہو وہ اسے قبول کر لے۔ باقی سنت عمل کبھی فروع نہیں ہوتا، وہ تو اصل دین ہوتا ہے جو اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوتا ہے، اس کا فرع ہونے کا کیا سوال؟ لیکن کسی عمل کے سنت ہونے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ صحابہ کے زمانے سے اس پر اجماع اور تواتر ہے۔ والسلام علیکم۔ ابو یحییٰ: کیا ایک عام آدمی جنت میں بلند مقام پا سکتا ہے؟ سوال: السلام علیکم۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک دائیں ہاتھ والے، دوسرے بائیں ہاتھ والے اور تیسرے آگے بڑھنے والے۔ میں نے سنا ہے کہ آگے جانے والوں میں انبیاء، صحابہ اور دین کے داعی اور علماء شامل ہوں گے۔ تو کیا ایک عام آدمی جس کے پاس دین کا اتنا علم نہیں، نہ ہی وہ اپنی بات آگے اس طرح پہنچانے کی قابلیت رکھتا ہے، کیا وہ آگے بڑھنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ مسز عمیر: جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن، یہ بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء ہوں یا علماء، ہر کسی کے لیے جنت میں بلند مقام پانے اور آگے بڑھ جانے کا انحصار اس کے عمل پر ہوگا، اس کے علم اور دعوت پر نہیں۔ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان میں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کا بہترین نمونہ خود ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس پر سب سے پہلے اور سب سے اچھے انداز میں خود عمل کرتے ہیں۔ داعی اور علماء بھی اگر آخرت میں آگے بڑھیں گے تو اسی وجہ سے کہ وہ اپنی دعوت پر پوری طرح عمل کرنے والے ہوں گے۔ بغیر عمل کے ان کی دعوت روز قیامت ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اسی طرح وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کر کے بیان کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور اپنے فرقہ وارانہ تعصبات کی ترجمانی ہوئیں، تب بھی وہ عند اللہ مسئول ہوں گے۔ اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روز قیامت آگے بڑھنے کا معیار علم اور دعوت نہیں، بلکہ درست علم اور اس پر دیانتداری سے پوری طرح عمل ہے۔ یہ معیار سب کے لیے یکساں ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید نے جنت کے بلند درجات حاصل کرنے والوں میں علماء اور داعی حضرات کا نام نہیں لیا، بلکہ انبیاء کے علاوہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا ہے۔ نبوت کو چھوڑ کر یہ سارے مقامات ایک عام آدمی، مرد ہو یا عورت، اپنے روزمرہ گھر کے کام کرتے ہوئے اور کاروبار و ملازمت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے اور پھر پوری سچائی اور دیانت سے ایمان کے تمام تقاضوں کو درجہ احسان میں نبھائے۔ یہ کام ہر شخص کے لیے ممکن ہے، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو۔ والسلام۔ ابو یحییٰ: لالچ سے کیسے بچا جائے؟ سوال: السلام علیکم۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا مگر ہمارے اندر شر کی کیفیت زور آور ہوتی ہے،
تو لالچ کے بارے میں بتائیے کہ اگر دل میں لالچ محسوس ہو، پیسوں کی یا کسی بھی چیز کی، تو اس کا خاتمہ کیسے کریں؟ دعا کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل جس سے لالچ ختم ہو سکے۔ نور: جواب: اپنی بقا کا جذبہ انسانی جبلت کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ کل کا تصور بھی رکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آج کی ضروریات کے ساتھ وہ مستقبل کی ضروریات کے لیے بھی چیزیں جمع کر کے رکھے۔ یہ چیز ایک حد تک فطری بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ ایسے میں کل ہونے والی متوقع کمی کے ازالے کے لیے آج کچھ اضافی طور پر چاہنا غلط نہیں ہے۔ تاہم جب یہ جذبہ ضرورت سے بے نیاز ہو جائے اور انسان ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ پانے کی حرص میں مبتلا ہو جائے تو پھر یہ ایک اخلاقی برائی بن جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان زیادہ کی ہوس میں دوسروں کا حق مارنے لگتا ہے، وہ حلال و حرام کی حدود سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اخلاقیات کو کونے میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے ذہن پر لالچ اس طرح سوار ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط ہی نہیں بلکہ مفید اور نقصان دہ کے فرق کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ وہ مال پانے کے لیے نوسر بازوں اور فراڈ اسکیموں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس کے دنوں کا سکون اور راتوں کا چین یہ سوچ کر برباد ہو جاتا ہے کہ مال کیسے حاصل کیا جائے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پہلی چیز اللہ سے مدد کی دعا ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسری چیز اس بات کا احساس ہے کہ لالچ کی نفسیات کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا اور انسان زیادہ سے زیادہ کی کوشش میں اپنا سکون کھو دیتا ہے، جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اس دنیا میں اس کا مقدر مل کر رہتا ہے، چنانچہ فطری حدود سے آگے بڑھ کر کسی چیز کے لیے کوشش کرنا خود کو ایذا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ اہم چیز قناعت کے احساس میں زندہ رہنا ہے۔ قناعت بڑا اعلیٰ انسانی وصف ہے۔ یہ رویہ حرص و لالچ کے برخلاف انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتا ہے۔ انسان کم میں بھی خوش رہتا ہے۔ اصل چیز دل کی خوشی اور ذہن کا سکون ہے۔ اس کے علاوہ مستقبل کے بارے میں اسباب جمع کرنے کے بعد خدا پر توکل کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ انسان کو ہر حال میں صحیح راستے پر رکھتا ہے اور لالچ سے بچاتا ہے۔